الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اگر زحمت محسوس نہیں کر رہے تو والہانہ صلوات مولا کائنات کی جائے۔ مالک اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، ان شبوں کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، اس جشن کا صدقہ، اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے۔ جو پروگرام کے آرگنائزر ہیں، بانیان ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے، ہمارے وطن کو اللہ مستحکم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی العصر مولا کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے۔ قبولیت دعا والی صلوات سارے صاحبان بنا۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان محترم، یہ معتبر مہینہ، مقدس مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے بعد جو چاند چڑھے گا وہ شعبان کا ہوگا، اور شعبان کے بعد جو چاند طلوع ہوگا وہ رمضان کا ہوگا۔ آپ نہ بھی بولیں پھر بھی رمضان ہی ہوگا۔ یہ ترتیب انسان پتھر کی دنیا میں تھا تو بھی ترتیب یہی تھی۔ آج اگر سائنس اپنے عروج پہ ہے، مہینوں کی ترتیب آج بھی یہی ہے۔ رجب ہے، شعبان ہوگا، پھر رمضان ہوگا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ مجھ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے، الشعبان شہری، کہ شعبان جو ہے یہ مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اب صاحبان گرامی قدر، رمضان اللہ نے لے لیا، شعبان حضور نے لے لیا۔ پڑھے لکھے دانا چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رجب کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا۔ متوجہ ہیں آپ؟ میری مجبوری ہے، میں سوزی نہیں لا سکا، آپ نے اسی طرح سننا ہے۔ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا، بلکہ یہ عزت تھی رجب کی کہ عرب کے جاہل قبیلے اگر آپس میں مصروف جنگ ہوتے، جنگ نتیجے کے قریب پہنچ گئی ہوتی، لیکن چاند رجب کا نکل آتا، تلواریں نیاموں میں واپس چلی جاتی۔ یہ احترام تھا رجب کا۔ قبلہ تشریف فرما ہے، یہ رجب کا احترام تھا کہ جاہل قبیلے بھی رجب کی اس زمانے میں اتنی عزت کرتے تھے۔ اب صورتحال بڑی کمال ہے، رمضان اللہ نے لے لیا، شعبان حضور نے لے لیا، عزتوں والا مہینہ رجب
باقی اب دونوں کی نگاہیں رجب پہ ہیں. اچھی چیز کو ہر کوئی اپنا چاہتا ہے کہ ہو جائے. رمضان اللہ کا بن گیا، شعبان حضور لے گئے، اب دونوں کی نگاہیں رجب پہ آ گئیں. اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے. مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے. اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے. آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. متوجہ ہیں سرکار، بہت شکریہ. آپ جیئیں. کیا علی ہے؟ میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہتا. میری ملت مسلمہ سے ایک اپیل ہے. میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں، بہت لمبی بات میں نے نہیں کرنی. قبلہ کا خطاب بھی ہوگا، قبلہ بھی موجود ہے. ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. ہاں قبلہ سید پہلے سسٹم ہوتے تھے. مولانا جوش خطابت میں کوئی بات کہہ گئے، بچوں نے کہا کہ جی قبلہ آپ نے کل والی مجلس میں کیا پڑھا ہے؟ تو مولانا کہتے تھے بیٹا تمہیں سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے. اب بچے فوراً کلپ دکھا دیتے ہیں، سی ڈی دکھا دیتے ہیں، جناب کل آپ نے یہی کہا تھا. تو یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے، یہ مکرنے نہیں دیتا. لاہور والوں میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. متوجہ متوجہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہاں ہاں جی بسم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. آپ جیئیں. اگر یہ کیمرے آنے ہی تھے، اگر یہ سی ڈی سسٹم آنا ہی تھا، یہ خطیر پہ بن جاتا تاکہ دنیا آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. مہربانی 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 سر. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں مسلمانوں 13 رجب سالگرہ ہے تمہارے چوتھے خلیفہ راشد کی. تم نے شیعوں کی ضد میں اپنا چوتھا خلیفہ بھی چھوڑ دیا. میں سیدوں کی اپیل کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جائے، جیسے ربیع الاول چندے جمع کر کے مناتے ہو اس طرح اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ بھی منایا کرو. تاریخ میں بتا رہا ہوں 13 رجب مسلمانوں تمہارا چوتھا خلیفہ علی دنیا میں آیا تھا. بچوں کو پلیٹیں دے کے گلیوں میں چندوں کے لیے کھڑے کیا کرو. ہم بھی جننے جوگے ہیں تیری پلیٹیں خالی واپس نہیں کریں. بولے میرے ساتھ یار، آپ تو پریشان ہو رہے ہیں. آپ میری بات کی تائید کریں، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں مجمع میں سے کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے. میرا ایمان ہے اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں حضرت علی کی سالگرہ ہے 13 رجب، پرسوں رات، آج کی رات، کل کی رات. یہ دن علی کے ہیں، یہ راتیں علی کی ہیں. اپنی مسجدوں میں اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ مناؤ، اپنے چوتھے خلیفے کے جشن مناؤ، کیونکہ تیرے سارے خلیفوں میں سے یہ اکیلا خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ پیدا کہاں ہوا تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آپ جیئیں یار، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور جن کا نہیں پتا ان کی سالگرہ نہ مناؤ. زیادہ دیر نہیں میں کرنی چاہتا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں دنیا سعودی عرب سے بہت قریب ہونا چاہتی ہے. لوگ چالاکیاں کر رہے ہیں. لوگوں نے فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا ہے. تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. بات اتنی مشکل نہیں کہ آپ چپ کر جائیں. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، دکان پہ جاؤ، گھر کا سب سے بزرگ بندہ
کاؤنٹر پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، اس کی بیگ پہ سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، رکشہ گزرے گا، اس کے پیچھے فلیکس لگی ہوگی، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میں نے شاہ جی پورے ملک میں کہا ہے اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی اس ملک میں؟ بزرگ بیٹھے میں دانا چہرے، یہ پلاننگ یہ ہے کہ دیواروں پہ لکھوا دو اللہ کافی ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دو اللہ کافی ہے، تاکہ طلبہ و طالبات سڑکوں پہ آئیں کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی علی نہیں، کوئی مولا مشکل کشا نہیں، کوئی آل محمد نہیں، بس ہمارے لیے اللہ کافی۔ میں پوری ذمہ داری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہے پھر ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے، آپ اپنے عقیدے پہ جئیں، ہم اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا عقیدہ تم پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں۔ جب آذان دو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ نہیں آپ دھیان دیں میری بات پہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں دیکھو بچوں اصول کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کو کافی پریکٹیکل بھی تو کر کے دکھاؤ۔ اذان اللہ تک رکھو، کہتے ہیں اللہ کافی ہے اور اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ باتیں کہیں نہ کہیں آپ کو کام دیں گی، ان باتوں کو بھی آپ سن لیا کریں۔ اور آج حالات سید بادشاہ یہ ہیں کہ جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے تم شیعوں کی اذان قرآن میں ہے، اور ہماری اذان پوچھنے کی بجائے ہمیں سیلوٹ کیا کرو، ہمارے حوصلے کی داد دیا کرو کہ کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھا ہے۔ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے، کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کبھی ہم نے پوچھے؟ کبھی کوئی دیکھیں، میں پورے مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں بات تھوڑی ہو رہی۔ کبھی شیعوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ اپنی اذان قرآن سے دکھاؤ؟ نہیں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، ہمارا آئندہ بھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگیوں پہ بھی پیار آتا ہے۔ یہ ہمارے اتنے سادے بھائی ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا تھا، 2018 ہو گیا ہے، ابھی تک یہ بھائی فیصلہ نہیں کر پائے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ اگر اللہ کافی ہے، وقت جلدی جا رہا ہے، میں بات بھی کلوز کر رہا ہوں، اگر اللہ کافی ہے اذان اللہ تک رکھو، اللہ کافی ہے، کلمہ اللہ تک پڑھو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کون تجھے مسلمان سمجھتا؟ جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے اسلام کنفرم نہیں ہوتا۔ میری تائید کریں گے آپ؟ اگر اللہ کافی ہے تو آئیے، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں مصلی عبادت پہ، واجب نماز، اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز، کیا کہنے؟ چلو کسی ایک بندے نے تو سبحان اللہ کر دی، اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز، اسے اللہ تک رکھو۔ لیکن مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ وہ باہر تو کہتا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے، مصلی پہ کہتے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں میرا بھائی،
آپ زندہ و سلامت رہے. ہمارے یہ جشن یہ مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی، بندے پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ علماء و ذاکرین قرآن و حدیث اس لیے پڑھتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لاجک شبہ یہ اس لیے کرتے ہیں، یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی غلط فہمی دور کرو، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں. اوئے ہوئے بول پڑھو یار. آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، آپ جس دین پہ ہیں اسی پہ رہیں، لیکن اپنے دینی مرشدوں سے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، سانسوں کا پتہ نہیں ہے. اپنے دینی رہبروں سے، ان میڈیائی دانشوروں سے صرف اتنا پوچھ کے ہمیں بتا دے وہ نعمتوں والی فیملی کون سی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میں کو معذاللہ افسانہ کہانی سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے بھائی. اتنی اہم صورت ہے الحمد کہ باقی میں پوری ہر فقہ کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، باقی صورتیں نماز میں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے. الحمد بدلنے کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے. اور الحمد میں اللہ والے کہتے ہیں، اللہ والے. یہ ہم شیعہ سنیوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سنی سیدی مرشدی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے رہتے ہیں. ہم اللہ والے ہیں. اور یہی سبب ہے ضیاء الحق کے دور میں اللہ والوں نے بڑی محنت کر کے ایک نعرہ بنایا تھا، یا اللہ مدد کا. حکومتیں بدلتی گئیں، بینر بھی کم ہوتے گئے، اسٹکر بھی کم ہوتے گئے، دیواریں بھی کم ہوتی گئیں. اب کہیں یا اللہ مدد نظر ہی نہیں آتا. حالانکہ خدا کی قسم میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ یہ دوبارہ یا اللہ مدد کو بحال کریں، کیونکہ ان کا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کی سچائی بن گیا کہ انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے. نہیں، آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ قبلہ، یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں نام ان کے پاس، بچوں یاد رکھنا، نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس اور بھی تھے، لیکن انہوں نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے خود تسلیم کر لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے پاس ہے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سے، مہربانی سے متوجہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. ساری گفتگو بھول بھی جاؤ، صرف اتنا پوچھو ہمیں بتایا جائے وہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے، بس. جی بسم اللہ، میری طرف دیکھیں وقت جا رہا ہے. وہ لوگ نعمت والے ہیں، دولت والے نہیں. کسی فقہ میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. اگر دولت والوں کا راستہ ہوتا پھر تو لاہور والے مزے میں ہوتے، وہ بڑے میاں صاحب کا راستہ ہوتا. بول پڑھیں، کوئی FIR میں نام آ رہا ہے. اگر دولت والوں کا راستہ ہوتا پھر تو پاناما والوں کا راستہ ہوتا، لیکن راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، راستہ نعمت والوں کا. دولت اور ہے. اچھا کچھ بندے مجھے گھور رہے ہو، میرا کوئی لین دین دا رولت ہے نہیں، مطلب کیوں؟ اور جس بندے نے مولا ان راتوں میں جس بندے نے سیڈ بیٹھنا ہے، اس نے خوش کب ہونا ہے؟ مسکراتے چہروں سے بات پہ دھیان دے. بات پسند آ جائے، مولویز آ کر کو سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ نہیں آتا تو انا للہ پڑھو میں چلا جاؤں. لیکن پریشان ہو کے آج نہیں بیٹھنا، آپ نے منٹ چند ہے، آپ زحمت فرمائیں. میں بالکل نتیجے سے قریب آپ کو لا رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ راستہ دولت والوں کا نہیں. آپ چپ رہیں کہ میں بار بار کہتا رہوں. آپ بول پڑھے میرے ساتھ، راستہ دولت والوں کا نہیں مانگا جا رہا. بہت شکریہ. راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. جو بندے
رجب اور مولا کائنات کا جشن منانے بیٹھے ہوئے، ذہنی طور پہ قریب رہنا۔ دولت اور ہے، نعمت اور ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں دولت اور ہے، نعمت اور ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیئیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جیئیں، راستہ دولت والوں کا نہیں۔ بچوں یہ باتیں یاد رکھیں، مصلی پہ جو راستہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ جو اپنے آپ کو پیورلی اللہ والے کہتے ہیں، بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، انہیں تو چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ڈٹ جاتے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ بنو پورے دنوں کے مسلمان، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ اللہ سے اللہ کا راستہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ دکان کے تھڑے پہ گفتگو اور کرتے ہیں، آفس میں کچھ اور کہتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پھر مسکین بن جاتے ہیں۔ پلیز راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیری نعمت نازل۔ ایک فقرہ اور کہہ رہا ہوں، مجمع چپ رہے گا، مجھے اگلے پروگرام تک دکھ رہے گا، وقت بہت کم رہتا جا رہا ہے، اس فقرے پہ دھیان دے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نعمت اور ہے، دولت اور ہے۔ بچوں یاد رکھنا، دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ فرق میں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں۔ دولت کے سہارے مضبوط پلازے بن بھی جاتے ہیں۔ دولت کے سہارے، جب سے میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلی۔ یہ اسلام کی پرانی پرابلم ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے۔ یار ہاں بولے میرے ساتھ، آپ پریشان بیٹھے ہوئے۔ میں جلدی آپ سے قبلہ نبی پڑھنا، میں ٹائم آپ کو سارا میں ہی نہ لے جاؤں۔ دولت، بہت شکریہ، دولت اور ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں۔ کن کا ہے؟ مصلی پہ کن کا مانتے ہیں؟ نعمت والوں کا۔ میرا بیٹا خدا کے لیے متوجہ رہنا، دولت اور ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں دولت اور ہے، نعمت اور ہے۔ دولت کے سہارے مضبوط پلازے بن بھی جاتے ہیں، دولت کے سہارے مضبوط پلازے گر بھی جاتے ہیں، لیکن دولت کے سہارے دیوار کعبہ راستہ نہیں دیتی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جیو جیو، علی ہے، علی علی ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرہ رجب کو کعبے میں علی آئے۔ جیو میرا بیٹا، جیو میرا بیٹا۔ یہ میرے بیٹے نے نعرہ حیدری جو کہا ہے نا، یہ بیٹے کا مذہب نہیں بول رہا، نسب بول رہا۔ 13 رجب کو کعبے میں علی آئے، 16 رجب کو حضور کعبے میں پہنچے۔ جس دیوار نے راستہ علی کی ماں کو دیا تھا، وہیں سے دیوار نے راستہ حبیب کو دیا۔ بڑی جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات کر رہا ہوں، بہت جلدی کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ 13 رجب کو سرکار آئے، 16 کو رسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پہنچے صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں میری طرف، وقت زیادہ نہیں ہے۔ 3 دن کے بھائی کو حضور نے ہاتھوں پہ لیا۔ جب حضور نے علی کو ہاتھوں پہ لیا، علی کی ماں کہتی ہے، بیٹا محمد، جب سے تیرا بھائی دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ یہاں پہ میں رک رہا ہوں،
کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، بات پتہ نہیں کس کس مذہب تک جائے۔ علی کی ماں نے جو لفظ کہے ہیں وہ لفظ ہیں بیٹا محمد۔ ہم شیعہ غریب صحیح، گناہگار صحیح، تو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہوگا کہ تو دین والا ہے اور اسلام والا ہے اور قرآن والا ہے اور اللہ والا ہے۔ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو جو کچھ بھی ہے نا، اپنے قبیلے میں ڈھونڈ کے ہمیں کوئی ایسی خاتون دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے۔ ہائے ہائے ہمیں اس حیثیت کی کوئی خاتون دکھا۔ یہ شرف صرف علی کی ماں کو حاصل، یہ فضیلت صرف علی کی ماں کو حاصل۔ کیا کہا؟ بیٹا محمد، جب سے تیرا بھائی علی دنیا میں آیا، بچوں متوجہ رہیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے بڑی آسان بات کر رہا ہوں۔ 3 دن کے حضرت علی تھے، رسول اللہ نے ہاتھوں پہ لیا 3 دن کے بچے کو۔ ماں نے کہا محمد عربی سے کہ بیٹا محمد تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ نبی فرماتے ہیں کیوں یا علی؟ علی نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ مہربانی جی، آپ جی ہیں، مالک خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو نظر بد سے میرا مالک بچا۔ جتنی دعائیں آج ذہنوں میں لیے بیٹھے ہو، اللہ سب کی مرادیں مستجاب فرمائے، کیونکہ جب بڑے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں پھر چھوٹے بندے مانگنے آ جاتے ہیں۔ آج بہت بڑے گھر کی خوشی ہے، مشکل دعائیں مانگ لینا، مشکل مرادیں مانگ لینا، آج کسی کا دامن مراد خالی نہیں جائے گا۔ متوجہ ہیں فقرہ میں نے کیا کہا ہے؟ نبی نے کہا علی، ماں نے کہا ہے تو نے آنکھیں نہیں کھول، کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کیا کہا؟ جی یا رسول اللہ۔ آنکھیں کھول دی، یعنی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ۔ خدا درجات عالیہ بلند فرمائے۔ ہمارے مذہب کے لاہور ہی کے بہت بڑا نام تھا دنیا خطابت کا، علامہ سید خطیب آل محمد سرکار اظہر حسن زیادی صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، اگر نہ شاہ جی بڑوں جی بہت شکریہ، بڑوں کا متبادل تو آتے ہی کوئی نہیں۔ زیادی صاحب قبلہ اظہر حسن زیادی، بچوں یہ بات کتنے لطیف طریقے سے آپ سمجھیں گے۔ زیادی صاحب روز روز اتنے خطیب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ زیادی صاحب قبلہ یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ شیعو تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا، تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اوئے ہوئے 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 کیا کہنے، آپ جیئیں، آپ زندہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سرکار۔ وقت تمام ہو گیا، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ جی یا رسول اللہ، یعنی دنیا میں آتے ہی پہلی نظر چہرہ رسالت پہ پڑی، پہلی نظر دیدار حبیب، پہلی نظر دیدار مصطفیٰ۔ دور نکروں پہ کھڑے ہو کے الزام لگاتے ہو کہ شیعوں کو کیا پتہ نبی کسے کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل، بزرگ ذہنوں میں نام ہوگا، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن میں جب تک قبلہ کی بات ممبر پہ، اور دیانتداری بھی ہے کہ جن کی بات ہے ان کا نام لے کے کرنی چاہیے۔ ایک مناظرے میں، ایک بحث میں ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل یہ وقت بھی آنا تھا کہ شیعوں کو بھی نبی کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں، مطلب طنز کیا، طنز کر کے کہتے ہیں پنجابی میں اس نے کہا تھا لے اے ویلا بھی آنا سی، ہن سانو نبی دی سمجھ نہیں تے شیعہ نو نبی دی سمجھ آ گئی۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں مولوی جی تانوں نبی دی سمجھ تاں آوے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دیو۔ ہائے ہائے ہائے، سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں،
کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ سید، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. پہلی نظر علی کی دنیا کائنات میں آتے ہی مولا کائنات نے پہلی نظر چہرہ حضور پہ ڈالی. میں رک رک کے بار بار کہہ رہا ہوں، پہلی نگاہ چہرہ مصطفی. بچوں میری طرف دیکھیں، او سونے سنکھڑے جانی میری طرف دیکھو. تو پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. خدا کی قسم میں اکیلے لطف لے رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو خود ہی داد دوں. سبحان اللہ رضوی صاحب، کیا کہنے رضوی صاحب. لیکن کیونکہ ابھی میں نے کہا نہیں ہے تو اکیلے ہی داد دوں گا نا. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. لاہور والوں سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے. ہائے 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 اوہ، متوجہ متوجہ صاحبان، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. پہلی نظر سب کچھ ہے ہی پہلی نظر میں، اور وہ پہلی نظر علی نے محمد کو دے دی. پہلی نظر، پہلی نگاہ. متوجہ لاہور والوں، پہلی نظر علی نے حضور کے چہرے پہ ڈالی. مجھے بار بار کہنا پڑے گا، بھائی میرے تشریف رکھ لے، کہ پہلی نظر دیدار مصطفیٰ حضور نے علی نے دنیا میں آتے ہی پہلی نظر محمد کے چہرے پہ ڈالی. اب محمد نے ادھار نہیں رکھا، جو فکر حضور نے کہے میں مطمئن ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں گے. پہلی نظر علی نے چہرہ محمد پہ ڈالی. جواب میں محمد نے کیا کہا؟ جو فکرے کہے میں وہی بچوں کہہ رہا ہوں. محمد فرماتا ہے یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں محمد اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. آپ جیئے، کیا کہنے، آپ کے بھی کیا کہنے. سارے جواب دے، سارے جواب دے، سارے جواب دے. جیو جیو جیو. خصصتنی بالنظر، علی تو نے مجھے پہلی نظر سے مخصوص کیا، میں محمد بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. ادھر نبیوں کے سردار نے یہ فکرے کہے، علی میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. یا 3 دن کا بچہ محمد کے ہاتھوں پہ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ تورات پڑھوں. ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ زبور پڑھوں. محمد کہہ رہے تھے نا میں اپنا علم دے رہا ہوں، وہ بول پڑھا. وہ 3 دن کی عمر میں بول پڑا. علی مسجد میں یہ سرکار کے جشن میلاد سے خطاب کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ 3 دن کا علی محمد کے ہاتھوں میں بول پڑا. کوئی بچہ بھائیوں کا سن لے، جا کے اپنے مولوی صاحب سے کہے گا. قبلہ میں علی مسجد میں گیا تھا، وہ کوئی شیعوں کا خطیب ہے سید ریاض رضوی، وہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن کا علی رسول اللہ کے ہاتھوں پہ باتیں کر رہا تھا. قبلہ کہ مسئلہ بتائیں، 3 دن کا بچہ بول سکتے؟ قبلہ مسئلہ بتانے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور جا. وہ بیچارہ کہتے قبلہ میرے بڑوں کی بھی توبہ، میں نہیں جاؤں گا قبلہ، میں آئندہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. وہ تو گزر رہا تھا، لائٹیں لگی ہوئی تھیں، روشنیاں لگی ہوئی تھیں، لوگ اکٹھے تھے، میں بھی اندر چلا گیا. قبلہ مجھے بتائیں، میری بات آپ سن رہے ہیں تو آپ شہباز شریف کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ وہ تو تصویر کا پوز ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. متوجہ، زحمت کا بالکل وقت جا رہا ہے. بہت شکریہ میرا بیٹا، اللہم صلی علی محمد. متوجہ متوجہ متوجہ. قبلہ آئندہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن پلیز مجھے مسئلہ ضرور بتائیں. کیا 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھوں میں بولا ہے؟ وہ 18 بندے گلی کے اکٹھے قبلہ کر کے کہیں گے اس سے پوچھو یہ خود گیا تھا. وہ جیسے ملزم کٹہرے میں بیان نہیں دیتے، وہ مسکین اس طرح بیان دیتا ہے ہاں ہاں میں خود گیا تھا. اور وہ شیعوں کے وہ سید کو مولوی کہہ رہا تھا
3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا. محلے والے سارے کہتے ہیں قبلہ اللہ نے شیعوں سے بچائے, ان کی تو باتیں ہی عقل میں نہیں آتی. بھلا 3 دن کا بچہ, قبلہ کہتا ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں ان کے قریب نہ جایا کرو. بھلا 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ قبلہ 6 مہینے کہیں گے. شیعہ غلط کہتے ہیں محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا, محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا, محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا. 6 مہینے یہ لیکچر دیں گے, بیٹھ جائیں جلدی بیٹھ جائیں کہ محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا. اور ربیع الاول میں وہی مولوی صاحب کہیں گے ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے تھے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. او یار ہم نے, او بھائی اللہ تمہیں زندگی دے, ہم نے کب کہا ہے کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا تھا؟ ہم نے کب کہا ہے علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ علی حضور کے ہاتھوں میں بولے. جن ہاتھوں میں پتھر بولتے تھے پتھروں کا تالو نہیں ہوتا. لیکن آپ ذرا دیکھیں, بادشاہی ہمارے بھائیوں کی دیکھیں, محمد کے ہاتھوں پہ پتھر بولے مان جاتے ہیں, علی بولے ہاتھوں پہ نہیں مانتے. پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہیں کہ پتھروں سے رشتہ داریاں پرانی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. وقت تمام ہو گیا, وقت تمام ہو گیا. 2 منٹ مجھے دے دیں, 2 منٹ دے دیں. میرے استاد محترم جن کی بات میں نے ابھی کی, مولانا اسماعیل مرحوم کی, وہ ایک لفظ فرمایا کرتے تھے کہ بچے یا نان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا داد کے گھر میں. میرا خیال ہے نان کے داد کے بچوں کو بھی پتہ ہوتے ہیں. مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میں امریکی عوام سے بات کر رہا ہوں. او بھائی تیرے میرا معاشرتی زندگی ہماری ایک ہے, معاشرہ ایک ہے, رہن سہن ایک ہے, نان کے داد کے سب کے ہوتے ہیں. قبلہ فرمایا کرتے تھے بچے یا نان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا داد کے گھر میں. بچہ نان کے گھر میں پیدا ہونا ننیال میں تو سب سے پہلے نانی کہتی ہے, سارا نانے پہ ہے. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بول. ہاں یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے. خبر نانی کہے گی بالکل نانے پہ. اسی بچے کو جب دادی دیکھتی ہے وہ کہتے ہو بہو دادے پہ. لاہور والوں آپ نے محسوس نہیں کیا, بچہ ایک ہے, نانی نانے جیسا کہتی ہے, دادی دادے جیسا کہتی. اس کا مطلب ہے چیز اچھی ہونا تو ہر کوئی اپنے جیسا کہتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت تو نان کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں, داد کے اپنے ساتھ. مولانا اسماعیل مرحوم فرمایا کرتے تھے یہ تو دنیا داری کے بچوں کی بات ہے. ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا, قرآن کہہ رہے لاقسم بہذا البلد, ابھی مجھے اس شہر کی قسم. اللہ تو شہروں کی قسمیں اٹھاتا ہے. خدا فرماتا ہے شہروں کی قسمیں نہیں اٹھاتا ہوں, اس شہر کی اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ان گلیوں میں تیرے قدم لگتے ہیں. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ رہے گا. اس سرزمین کی قسم اللہ بچوں اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس مٹی پہ محمد کے قدم لگتے تھے. جس مٹی پہ محمد کے قدم لگیں, جب اس کا یہ مقام ہے, پھر ان قدموں کا کیا مقام ہوگا جو محمد کے کاندھوں پہ آتے تھے. متوجہ متوجہ متوجہ. آپ جیئیں, سارے جواب دیں, سارے جواب دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ضیاء الحق نام آپ نے سنا ہوا ہوگا, بڑا نیک آدمی تھا. آپ پتہ نہیں میرے ساتھ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, بہرحال میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, ضیاء الحق نیک آدمی تھا. نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکوٰۃ لیتا تھا.
جو بیج بو گیا جب تک فصلیں کٹتی رہیں گی ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ جو بات میں کہنے لگا تھا، میں نے ضیاء الحق کا نام لیا، قبلہ نے کہا لعنت بے شمار۔ میں قبلہ کو سمجھا تو نہیں سکتا ہوں، میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، انہیں نہیں، میری بات سن لیں۔ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے، لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پر ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنے، آپ کے بھی کیا کہنے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وقت، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، وقت تمام ہو گیا۔ میں کہنے کے مطلب بس بات ہے، میں جلدی بس یہیں پہ مجھے کلوز کر دینا بات۔ ضیاء الحق کے مارشل لا، یعنی اس کی حکومت سے پہلے، قبلہ بھی گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے، اس ملک کے سلیبس میں، پاکستان کے سلیبس میں، دینیات میں، اسلامیات میں، حضرت علی اس ملک میں کرم اللہ ہوتے تھے۔ بول پڑھو آپ۔ ہاں واقعی لٹریچر میں حضرت علی کا نام جب آتا تھا نا تو کرم اللہ ہو وجہہ ہو لکھا جاتا تھا۔ اے نکر پکی تے نہیں، جدوں دے بیٹھے ہو چوپی کر گئے۔ اب بول پڑھا کرو یار، اچھا لگتا ہے۔ جشن میں بھی بندے نہیں بولنا تو مطلب پتہ نہیں بولنا کب ہے۔ سارے جواب دیں، سارے جواب دیں۔ حضرت علی کا نام جب اس ملک کی کتابوں میں طلبہ و طالبات کو دینیات اور اسلامیات پڑھائی جاتی تھی، اب سارے گواہ ہیں اس بات کے، آپ اس زمانے کا وہ سلیبس دیکھ لیں۔ حضرت علی کا نام جب آتا تھا لکھا ہوتا تھا کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو جشنوں میں، مجلسوں میں کبھی کبھی آتے ہیں، ان کے لیے۔ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا، انہیں عربی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، نہیں، منٹ چند باقی ہے۔ اور جو شیعہ قبر میں مر کے تلقین، اچھا جن بندوں کو ہماری وہ تلقین شلقین وہ دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ پہ آگے وہ کدی شیعہ مردہ دفن ہوندہ ویکھیا جی، لگا کیا ہوتا ہے، کہنے لگا بڑا ہی ٹائم لاؤندے جی۔ دوسرا سادہ مسلمان تھا، ان بیچاروں کو فقہی معاملات کا نہیں پتا کہ میت کو تلقین سنائی جاتی ہے، اسماعی فہم تلقین پڑھی جاتی ہے، احکامات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، انہیں نہیں پتا۔ وہ بیچارے جو دیکھتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق تبصرہ کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی سادہ مسلمان تھا، کہہ رہا تھا نا ٹائم بڑا لگاتے ہیں۔ دوجے نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا شیعہ میت دفنان تے انہا ٹائم لاؤندے نے، انج لگتا ہے اے بخشایوں بغیر پیشائیں نہیں ہوندے۔ اس نے کہا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ شیعہ جو ہے نا، یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی میت کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ کیا کہنے، آپ جیئیں میت کو آرام۔ اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میت کو قبر میں اتارتے ہیں، ایک بندہ پیچھے قبر میں اترتا ہے، وہ میت کے کندھے ہلاتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا شخص میت کو جگاتا ہے، یہ باہر والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں موجود معاشرتی باتیں کرتا ہوں تاکہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ یہ میت کو کچھ پڑھاتے ہیں جی، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، وہ کیونکہ اس کو ہلاتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ جاگ یہ سن، اور کیا سن، وہ باہر والا پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جن کو یہ پڑھانا سمجھ میں نہیں آتا، میں انہیں حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں۔ اس ملک کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی عالم اس حدیث پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دینیات اور اسلامیات کے مڈل اسکول میٹرک کے کمروں میں یا ترجمہ پڑھا ہوگا یا حدیث لکھی دیکھی ہوگی، سارے مانتے ہیں رسول اللہ نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، محمد فرماتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں،
آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی جی، مہربانی جی. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. میں پھر کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہم قبر میں علم دے رہے ہیں، ہم اسے پڑھا رہے ہیں. حدیث ہے رسول اللہ کی، ہمارے علاوہ وہ مذہب دکھاؤ جو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہو. بولو میرے ساتھ یار، خدا کے لیے بولو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. ہمیں ہمارے علاوہ، شیعوں کے علاوہ وہ مذہب دکھاؤ جو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہو. حدیث پہ عمل ہم کرتے ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا. جی میرا بیٹا، بس ختم ہو گئی گفتگو. بالکل آخری فکروں سے میں قریب ہوں. حضرت علی کو اس ملک میں کہا جاتا تھا کرم اللہ. کرم اللہ ہو وجہہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے مجھے کہنا پڑے گا. کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ یہ ہے، وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. وہ چہرہ جسے اللہ نے مکرم محترم رکھا ہو. اس ملک پہ حافظ یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے بابا کے دور حکومت میں ایک وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے بھٹو کے دور میں، مولانا کوثر نیازی. اچھا ماشاءاللہ، بہت بڑا نام. کوثر نیازی مرحوم جماعت اسلامی کے پروردہ، پیپلز پارٹی میں آ گئے، چیئرمین نظریاتی کونسل بھی رہے، وفاقی مذہبی امور کے منسٹر کی حیثیت سے انڈیا میں تقریر کرنے گئے. بہت بڑا اجتماع تھا. کوثر نیازی نے تقریر کرتے کرتے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. کوثر نیازی مرحوم نے جب صحابہ کرام کا نام تقریر میں لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہا، اور جب حضرت علی کا نام آیا تو کرم اللہ ہو وجہہ کہا. شاہ جی اسٹیج پہ چٹ آ گئی، ممبر پہ چٹ آئی. یہ ویڈیو ریکارڈ میں محفوظ ہے. اسٹیج پہ چٹ آئی، نیازی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. تشریح میں نے نہیں کرنی بھائی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. جی کیا کہنا، آپ کے بھی کیا کہنا ہے؟ آپ جی ہیں. چٹ یہ آئی یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا سب. اچھا مولا کے جشن ہی کا معجزہ ہے، بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی پوری دے رہے ہیں. آنکھیں کھولو، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. نیند پوری نہ کیا کرو خدا کے لیے جا کے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، مجھے بالکل آخری کلمات سے قریب آنا ہے. کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آگے کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک ہی سطح پہ سب کو رکھیں، یہ سب برابر ہیں. یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقی بزرگوں کو بھی کرم اللہ کہو، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ، علی کرم اللہ. کوثر نیازی کا تاریخی جواب تھا، اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. علی حق، علی حق. بات ختم کر دیں. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. قبلہ موجود ہے، بات یہیں پہ میں کلوز کر رہا ہوں. نانی کہتی ہے نانے پہ، آپ جاگ رہے ہیں یقیناً ماشاءاللہ. کیا کہنے، نانی کہتی ہے نانے پہ، دادی کہتی ہے دادے پہ. ایک بچہ اللہ کے گھر آ گئے. اللہ کے گھر میں نان کے داد کے نہیں ہیں. یہاں نانی نانے جیسا کہہ رہی ہے، دادی دادے پہ کہہ رہی ہے. یہ بچہ اللہ کے گھر آ گیا. اللہ کے گھر آنے کی دیر تھی، 3 دن کے بعد حبیب نے لیا. حبیب نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اماں فاطمہ
اماں فاطمہ، علی کی ماں کو محمد، یہ واحد خاتون ہے فاطمہ بنت اسد. میں لفظ واحد کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست میری گواہی دیں گے. یہ واحد نام ہے جسے بی بی آمنہ کے بعد نبی نے کہا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. ہاں، یہ فرمان ہے، یہ قبلہ فرمان ہے سرکار کا. آپ تائید فرمائیں گے انت امی بعد امی. حضور کی حدیث ہے بھائی کہ حضور نے کہا آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. کیا نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے، کمال بات کی قدر کرنے والے چہرے. وہ جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. ہائے ہائے آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اماں فاطمہ وہی ذہن میں رہے. نانی کہتی ہے نانے پہ، دادی کہتی ہے دادے پہ. یا کہ بچہ اللہ کے گھر آ گیا، اللہ کے گھر آنے کی دیر تھی، حبیب پہنچے. 16 رجب کو نبی پہنچے، جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. 16 کو نبی آ 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ لیے، علی کی ماں سے خطاب کر کے کہا اماں فاطمہ ذرا غور سے دیکھیں، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہیں، علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے، اماں علی کے ہونٹ مجھ پہ نہیں ہے، اماں علی کا چہرہ مجھ پہ نہیں ہے. یہ کہہ کے نبی نے علی سے کہا یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی. علی تیرا لہو میرا لہو، تیری سلو میری سلو، تیری جنگ میری جنگ. ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے، یار سے خداوندی سے آواز آئی، جبرائیل جا کے محمد سے کہے ذرا غور سے دیکھو اس بچے کی آنکھیں عین اللہ نہیں. جو باہر سین میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سارا حال